كثيرا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله يتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان، دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہے. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے منزل تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، اور جیسے ہی سمجھدار انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں چیز میرے کام میں رکاوٹ ہے، مانع ہے، اس کے ہوتے ہوئے میرا یہ کام ہو نہیں سکتا، یہ ساری باتیں جب ایک سمجھدار انسان کو محسوس ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے نمبر پہ کام بھی کرتا ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کی
اور سود کی حرمت، ربا کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کریم کی کئی آیات سے، احادیث صحیحہ سے، امت کے تعامل سے ثابت ہے، اس میں کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے۔ لیکن آج اگر کوئی شخص یہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے لیکن اب ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، یا کوئی کہے اس کے بغیر ہم نے ایسا کیا تو ہم بھوکوں مر جائیں گے، یا ہم نے اگر ایسا کیا ہے احکام کا پابندیاں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو مقصد یہ کہ چونکہ یہ ساری باتیں ہیں لہٰذا ہم اس حرام کو قبول کر لیں اور ایسا کرنے کو ہم اس طرح نہیں کریں۔ اس لیے آپ کے اکابر علماء نے اس کی فکرمند ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابھی چند دن قبل ہی ہمارے شہر میں ایک بہت بڑی مجلس ہوئی ہے تمام اکابر علماء کی، دولت سود سے متعلق، اور اس میں الحمدللہ تمام مکاتب فکر نے ایک آواز، ایک قلم، ایک انداز کے ساتھ یہ بات واضح کی کہ بھائی سود اس امت کے لیے حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ تو حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن حدیث پاک میں جو ایک لفظ فرمایا ہے وہ ہے میری اور آپ کی سمجھ کا ہے، جو آج کی عرض کر رہا ہے، وہ فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اس حلال اور حرام کے مابین ایک درجہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ مشتبہات۔ وہ مشتبہ ہے، مشتبہ کس طور پر ہے؟ بوجہ الناس لا بوجہ اہل العلم۔ بات سمجھیں، مشتبہ ہے باعتبار کے عام لوگ، اہل علم، اہل دین، اہل شریعت پر تو ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے دین کے تمام مسائل واضح ہیں، لیکن ایک عام آدمی ہے جو دین کے باریک مسائل کو، گہرے مسائل کو نہیں جانتا یا نہیں سمجھتا۔ آج آپ دیکھیں کتنے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہر آدمی بلکہ ہر عالم بھی نہیں سمجھ پاتا، اس کو رواج کیا گیا۔ مختلف اداروں میں نئی نئی اسکیمیں آتی ہیں، متعارف ہو گئی، آپ کو روشن کرے کہ میری یہ ایک کمپنی ہے، اس نے اپنی ایک اسکیم عطارت کی ہے، آپ اس میں اتنے افراد بنا لیں تو آپ کو اتنا پرسنٹیج ملے گا، یہ بینیفٹ ملے گا، یہ فائدہ ملے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے اگر ہوں تو فلاں کمپنی آپ کو اس کے عوض میں یہ دے دے گی، یہ دے دے گی، یہ دے دے گی، یہ مختلف چیزیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم جس معاشرے میں ہیں اس معاشرے کا بہت بڑا طبقہ ضرورت مند ہے، کسی کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، کسی کو نوکری کی ضرورت ہے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو گھر کے سامان کی ضرورت ہے، کسی کو بیرون کے ویزے کی ضرورت ہے، کسی کو اپنے ذاتی گھر کی فکر سالوں سے کھائی جا رہی ہے، کیا ہو۔ اب دیکھیں باطل جو ہوتا ہے اس کا ایک متفقہ اصول ہے کہ محنت اس پہلو پر کرو کہ جو واقعی معاشرے کی نبض ہو۔ آپ دیکھیں کہ شہر کے لوگ کس معاملے میں سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ آج اگر ہم اپنے شہر کراچی کی بات کریں، ایک نقطہ ایسا ہے کہ جس پر بہرحال ہر آدمی سوچ رہا ہے، اور وہ کیا نقطہ ہے کہ وہ کیا طریقہ، کیا ترتیب ہوگی کہ جس کی وجہ سے میرا گھر ذاتی ہو جائے۔ ایسا ہے نہیں کہ جن کے پاس ہے وہی میں اللہ پاک سب کی نظر کا معاملہ کر رہا ہے۔ قوم کا اہتمام بہت ضروری ہے،
باہر مضافات میں کوئی جگہ ہوگی، پلاٹنگ ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے ایک پلاٹ 10 لاکھ کا ہے تو کسی کے پاس 10 لاکھ روپے چاہیے. اب کیسے 10 لاکھ روپے دے گا؟ بھائی اس کے لیے ایک ترتیب بنائی ہے. اور یہ 10 لاکھ کی جو رقم ہے یہ قسطوں پہ کر دی جائے، انسٹالمنٹ پہ کر دی جائے کہ بھائی ہر مہینے آپ اتنی قسط بھریں، 5 سال میں آپ نے 10 لاکھ بھر دیے تو یہ بھی ایک عام مثال آپ سے پیش کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ یہ کوئی ناجائز طریقہ. قسطوں کی بنیاد پر کسی چیز کی قیمت بڑھا دینا اور انسان کی قسطوں والی چیز خرید لے وہ ایک شرعی مسئلہ ہے جو مرابحہ کہلاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں. لیکن مرابحہ کے جائز ہونے سے شاہد ہے. ایک چیز نقد ہے. ایک مثال کے طور پہ موبائل میں بھی کتنے کا ہے؟ 20,000 روپے. اگر آپ ابھی پیمنٹ دیتے ہیں 20,000 میں موبائل دیں، کوئی میرے پاس تو 20,000 نہیں ہے. اچھا بھائی تو پھر آپ ایسا کریں کہ ہر مہینے 2,000 قسط دے دیں، لیکن یہی موبائل آپ کو 20,000 ہے. فرق ہے تو نقد میں چیز 20,000 کی، ادھار میں چیز 30,000. اور یہ اس لیے کہ اس میں مدت زیادہ لگے گی. تو اس مدت کی زیادتی کی وجہ سے قیمت کو بڑھا دیا گیا. ایسا کرنا بھی نفسی جائز ہے، لیکن اس کی بات ہم کچھ شاید کے ساتھ. اب ظاہر سی بات ہے یہ کوئی فقہی مسائل کی مجلس نہیں ہے. بعض دفعہ بات سمجھ نہیں آتی، لوگ غلط مسئلہ سن کے چلے جاتے ہیں یا سمجھ میں نہیں آتی. تو میں صرف اپنے موضوع پر ایک بات رکھنے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں ہمارے مزاج اور نفس کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں نئی اسکیمیں آتی ہیں اور انسان کو لگتا ہے کہ بھائی واقعی یہ کام ہے، اگر ہم تھوڑی سی ورکنگ کر لیں، کام کر لیں تو اس میں تو فائدہ ہو جائے. بحیثیت ایک مسلمان کے یاد رکھیں کہ ایمان پہلے ہے فائدہ بعد میں. یہ کفر کی سوچ ہے کہ بھائی 1 کو 10 بنا دیا جائے اور وہ کسی طریقے سے بن جائے تو آپ کامیاب ہو گئے. اب اس 1 کو 10 بنانے میں چاہے آپ کو جھوٹ بولنا پڑا، چاہے آپ کو سود کا معاملہ کرنا پڑا، چاہے آپ کو اس کے لیے کسی سے رشوت لینی پڑی، چاہے آپ کو اس کے لیے کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا پڑا، لیکن 1 کے 10 ہو گئے تو آپ کامیاب. ہم ظاہر سی بات ہے انسان نہیں، ایک اشرف المخلوقات انسان ہے، صاحب ایمان ہے. ہمارے لیے ہمارا ایمان مقدم ہے. تو ہر معاملے کو جو ہمیں سمجھ نہیں آیا، پتہ نہیں کروں نہیں کروں، وہ میرے اور آپ کے حق میں کیا کہہ رہے گا؟ مشتبہات. وہ کیا کہہ رہے گا؟ مشتبہات. اور مشتبہ کا حکم کیا ہے کہ انسان اس پر اس وقت تک عمل نہیں کرے گا جب تک اس پر اپنے آپ کو کسی اہل علم سے مطمئن نہ کر رک جائے گا. اب سمجھ نہیں آ رہا. میں اکثر درس میں ساتھیوں کو مثال دیتا ہوں کہ آج کل ایک چیز بہت زیادہ عام ہو گئی. اس لیے کہ وہی بات جو میں نے عرض کی، ہمارا شہری مزاج وہ ایک کیا ہے، رات کو کھانے پینے کا ہے. اب ویکینڈ آتا ہے، چھٹیاں آتی ہیں، آپ جائیں آپ کو کہیں جگہ نہیں ملے گی. ایسا نہیں، ہوٹل کے بارے پارکنگ میں جگہ نہیں. ہوٹل میں جائیں تو آپ کو کہیں گے کہ آپ ویٹ کریں، اندر تو پورا ہوٹل کھڑا ہوا ہے. کبھی تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہی اسی شہر میں ہوں کہ جس میں ہر آدمی رو رہا ہوں گا کہ جی میں تو بھوک سے مر رہا ہوں. دوسری طرف ہوٹل میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، چاہے آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں یا کسی چائے کے ڈھابے میں جائیں. میری شہر کی برکت ہے. تو اب انسان جب ہوٹل جاتا ہے، آپ کے پاس آپ کا ATM
امتحان ہے بینک کا، تو اس میں میسیجز آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے موبائل پر میزان بینک کے اور UBL کے HBL کے اور اسٹینڈرڈ چارٹر کے مختلف میسیجز آئیں گے کہ آپ اپنا ہوٹل میں کھانا کھائیں تو آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ ہے. آپ اپنا مال سے خریداری کریں آپ کو 25% ڈسکاؤنٹ ہے. ایسی بات ہے مجھے جہاں 100 دے رہے ہیں اگر میں 75 دوں یہ تو میں سمجھوں گا میری کامیابی. یہ تو ہے یہ کامیابی نظر تو آ رہی ہے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے فوراً کہ یہ کون ایسا خیرخواہ پیدا ہو گیا میرے لیے جو میرے حصے کے 25 روپے یا ادا کر رہا ہے میری طرف سے، یا کون سا ایسا خیرخواہ ہے جو میرے 25 روپے اپنی طرف سے معاف کر رہا ہے. کچھ تو ہے دوست. یہ ڈسکاؤنٹ اس طرح لپک کر لے لینا اور جلدی سے اپنا کارڈ نکال کے میں چلو اس کو اسکپ کریں اور یہ ڈسکاؤنٹ مجھے دے اور فرق ہے. پہلے علماء سے اس کو سمجھیں، اس مسئلے کو معلوم کریں. چاہے آپ اس بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، وہاں کا اکاؤنٹ ہے آپ کے لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو جو ڈسکاؤنٹ بینک دے رہا ہے یہ کس بنیاد پہ دیا جا رہا ہے. اس لیے ہر معاملے میں احتیاط، ایمان کی مضبوطی احتیاط کے ساتھ جڑی ہے. آج آپ دیکھیں کیوں ہمارے اعمال میں، بات میں، بول چال میں وزن نہیں تھا. حالانکہ آج کی زبان زیادہ صاف ہے، اصطلاحات زیادہ اپڈیٹ سے سب کچھ ہے، لیکن ہماری احتیاط ہے، کھانے پینے کی احتیاط ہے. ہمارے اکابرین میں احتیاط کی کچھ تھا، ایسی احتیاط تھی کہ انسان سمجھ نہیں پا رہا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے انسان ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، لاکھوں علماء کے شاگرد ہیں، اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سب حضرات حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں. جن کے شاگردوں کی یہ حالت ہے خود کتنا بڑا مقام. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند سے ایک مختصر تنخواہ، ایک مدرس کی کیا تنخواہ، اور پھر وہ بھی دیوبند کے مدرسے کے ابتدائی سال ہے، لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہوا، مختصر تنخواہ. لیکن چونکہ حضرت صرف مدرس نہیں تھے، مدرسے میرے مدرسے کے مدرس کتاب پڑھانے والے نہیں تھے، ان کو اللہ پاک نے ایک صلاحیت دی اور وہ اسلامی تحریکوں میں، عالمی تحریکوں میں باطل کے خلاف ایک مضبوط شرح ہے. بڑی بڑی تحریکیں حضرت شیخ الہند نے چلائی. آپ تحریک ریشمی رومان اور تحریک راجہ مانی یہ سب بڑے کبھی آپ کو اندازہ. تو اس لیے دن بھر سینکڑوں لوگ حضرت سے ملنے آتے. ہندوستان میں اس وقت سیاست کا عروج تھا. ہندو لیڈر، سکھ لیڈر، عیسائی لیڈر، یہ بڑے بڑے لوگ حضرت شیخ الہند سے ملنے دیوبند آتے. تو اب کیا ہوگا کہ جب وہ ملاقات کے لیے مہمان آ گئے تو حضرت جا کے ان کے ساتھ مہمان آنے لگے، ان کا احترام کرتے تھے، وہ چلے جاتے اور آئے پھر وہ چلے گئے اور آئے پھر وہ چلے گئے. تو کیا کرتے جب مہینے کا آخر آتا تو اپنے اس وقت کا حساب لگاتے. دیوبند کو دن کے 24 گھنٹوں میں 16 گھنٹے میں نے دیے تھے. کوئی 12 گھنٹے تھے، کوئی 10 تھے، کوئی 8 تھے. اب اس میں سے ان 16 میں سے 5 گھنٹے تو آج مہمانوں کو دی سے کام تھا. آخر دن کیا کرتے مہینے میں سب کا حساب نکالتے. اتنے گھنٹے مدرسے کے تھے جو میں نہیں دے سکا، لہٰذا اپنی تنخواہ میں سے اتنا حصہ کاٹ دیا، وہ پیسے نکال کر واپس دارالعلوم دیوبند کے دفتر محاسب میں جمع کراتے. مجھے پوری تنخواہ دے دی گئی جبکہ میں تو اس کا حقدار نہیں ہوں، لہٰذا یہ پیسے واپس آج تو کر سکتا. آج تو کوئی 10 دن کی چھٹیاں کر لیں بغیر انتظار کے کر لیں، لیکن کسی ادارے، کسی آفس، کسی بھی جگہ پر اگر اس کی تنخواہ کاٹ دی گئی اور وہ تنبیہ کے طور پہ کاٹی گئی تو یہ 100 افراد سے کیا جائے گا. 10 دن چھٹی کی
اور ان کو میری اتنی طویل خدمات نظر نہیں آئی میری تنخواہ بغیر کام میں اپنی بات کروں گا کسی کی نہیں. میں نے محنت نہیں کی, کام نہیں کیا, پڑھایا وقت پر نہیں, کم پڑھایا زیادہ پڑھایا, لیکن مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں مختلف صاحب کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ مجھے میری تنخواہ کا پورا اضافہ کیا جائے. واپس کرانا تو بہت بڑی بات ہے, اس کو تو ہم پاگل کہیں گے جو پیسے واپس کرواتا ہے. لیکن آج دنیا میں اکابر علماء دیوبند کا فیض اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ کوئی بڑے خطیب تھے یا ان کے پاس یہ آلات بہت زیادہ تھے؟ سیدھے سادے درویش لوگ, لیکن احتیاط کی, ایک ایک پائی کی احتیاط کی. اللہ نے ان کا فیض پوری دنیا میں آتا ہے. اس طرح ہمارے حضرت شیخ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ میں حضرت نے ساری زندگی گزاری. آپ نے نام سنا ہوگا, بہت بڑے مشن, بہت بڑے. وہ ہمارے شیخ ثانی تھے, شیخ اول حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی وفات کے بعد ہم نے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو حضرت کی خدمت میں حاضری رہتی تھی. حضرت کے حالات مختصر سے چھپے, اس میں حضرت کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ حضرات انگلینڈ تشریف لے گئے تھے ختم نبوت کے سلسلے میں. جب پاکستان میں مرزائیوں پر وہ پابندیاں لگی تو یہ سب بھاگ کے انگلینڈ میں بنا گئے, انگلینڈ چلے گئے, اس کو اپنا مرکز بنایا. باطل کی مضبوط بنا تھا ہر زمانے. جب چلے گئے تو ایسی بات جو کام کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو گندگی کو صاف کرتے ہیں, چاہے وہ کہیں بھی. یہ آپ کے علماء اور اکابر کے دوستوں کے جنہوں نے وہاں بھی لوگوں نے چھوڑا. کسی نہ کسی طریقے سے فکر کی سلسلہ پیدا ہوا, ترتیب بنی, تو علماء کا ایک وقت ہے. اور وہاں جا کر انہوں نے ہر مسجد میں ہر جگہ پر بات کی. آپ الناس سے کہ بھئی یہ مرزائی قادیانی جتنا آیا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو یہاں خراب کر دیں. جب یہ حضرت واپس ہوئے, آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ سے پاکستان کی جو فلائٹ ہے وہ کنیکٹنگ اور بہت دور ہے. اب غالباً پی آئی اے کی فلائٹ براہ راست جاتی ہے غالباً, لیکن وہ بھی اگر ہوگی تو 12-13 گھنٹوں سے کم ہے, طویل سفر. تو حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کہ حضرت وہاں بیٹھ کے ایئرپورٹ پر جہاز میں تو 12-13 گھنٹے کا سفر تھا دبئی تک. تو وہ جہاز والے میں وہ کھانا لکھا ہے, حضرت فرماتے میں نے صبح سے ٹھنڈی روٹی کی لیے کری, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاز کا جو عمومی کھانا تھا وہ سب عیسائی اس طرح ملک لوگ تھے تو وہ سور کی چیزوں کو استعمال کرتے. جب آئے تو حضرت نے کھانا بھی کہنا تو ہوتا ہے. تو جہاز کے عملے نے جا کر جو ہے وہ 13 گھنٹے کی فلائٹ ہے, اس میں تو کبھی بی پی لو ہو گیا, شوگر لو ہو گیا, یہ تو ہم کا رسک ہے. تو وہ اپنے بڑے کو یہ کہا ہے, اس نے کہا کہ آپ کو شاید یہ ہو کہ ہم نے احتیاط کی تو مسلم بھی الگ ہے ہمارے پاس, مسلمانوں کا کھانا. حضرت فرماتے ہیں میں نے تحقیق کی تھی کہ یہ کھانا جو ایئرپورٹ کا پکتا ہے جن برتنوں کے اندر, تو کافروں کا اور مسلمانوں کا کھانا پکتا ہے ایک فوج کھانا. اب ظاہر سی بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی 3-4 ہانڈیاں پکا رہا ہے, تو کیا کریں 3-4 ہانڈیوں کے چمچے الگ ہوتے ہیں یا ایک ہوتا ہے؟ یہاں بھی گھما دیا, پھر یہاں گھما دیا, پھر یہاں گھما دیا. یہ احتیاط ہو گئی, ہم تو اس کو پاگل بن گئے. حضرت فرماتے ہیں مجھے اس چیز میں شبہ لگا کہ وہ کافر کا کھانا ہے, اس میں اگر سور, اللہ سب کی حفاظت کرنا ہے, اس میں چمچہ مارا اور ادھر ہمارے والے میں چمچہ مارا تو پھر گندگی. انہوں نے پھر ایک فارم دیا کہ جس پہ آپ نے سائن کریں, اگر آپ کی اگر طبیعت خراب ہو گئی, بے ہوش ہوئے, بی پی شوگر لو ہوا تو ہم ذمہ دار ہیں.
بیان کیا ہے کہ فرماتے میں پورے سفر کے اندر پانی کا ایک بوند بھی مجھے نہیں جو آج اللہ پاک نے اتنا ان کا فیض پھیلایا ہے اور لاکھوں ہزاروں لوگ ان کے ایسے تیار ہوئے کہ جو خود جبال عہد تھے یہ ایسے نہیں ہوگا وہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آج احتیاط ختم ہو گئی انسان احتیاط پہ نہیں چل رہا بس جہاں چلے گئے کہیں تفریح کے لیے وہاں کوئی گیم چل رہا ہے کوئی معاملہ ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے کہاں آپ جوئے میں مبتلا ہو گئے سردے میں مبتلا ہو گئے بس خوش ہو گئے جی ہمارے تو انعام نکل آیا اور میں نے 50 روپے کا ٹوکن لیا اور میں نے پہنچ چلا دیا اس کو اور دیتا ہے یہ احتیاط کی متبادل چیز ہے اور جب تک ایک چیز واضح نہ ہو علماء سے پوچھا نہ ہو اس پہ عمل نہ کرے اور جب واضح ہو جائے تب اس کے بعد اس کی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے کوشش کریں گے انشاءاللہ واضح مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ قرآن شریف کا پڑھیں سب کو پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم يكن له ولي من الذل تمام ساتھی کا وہ شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ وہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ سورہ الکشاف پڑھیں ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں ساتھ مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات ساتھ مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع المہمات اللہم یا دافع المہمات ساتھ مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات ساتھ مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض ساتھ مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات ساتھ مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات ساتھ مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک علی محمد وعلی ایک مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
وفي اللطف أدركني بلطفك الخفيف. ایک مرتبہ روح شریف پڑھے ایک مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ایک مرتبہ روح شریف پڑھے مرتبہ پڑھیں ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل على العالمين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل على العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد. ایک مرتبہ پڑھیں یا لطیف بقلبه یا علیم بقلبه یا قدیر بقلبه انتم بنا یا لطیف یا علیم یا قدیر یا لطیف بقلبه یا علیم بقلبه یا قدیر بقلبه انتم بنا یا لطیف یا علیم یا قدیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللهم صل علی محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللهم صل علی محمد. ایک مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللهم صل علی محمد. ایک مرتبہ پڑھیں اللہ ولی المؤمنین اللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللهم صل علی محمد. ایک مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللهم صل علی محمد. ایک مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللهم بارک محمد. ایک مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. کتنے مرتبہ شریفہ پڑھیں گے اس کا سارے ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو کرتے ہیں. آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ کرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین سنت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو اپنے تمام اساتذہ کرام والدین دوست احباب اعزاء اقارب رشتہ دار جن کے ہم پر حقوق و احسانات ہیں بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام فرمات کا حصہ ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے ذکر فرضی اور آقا کرے کہ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں, دلوں کو یکسو کر لیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمارا
اتر رہے ہیں اور میرے دل میں سما رہے ہیں. اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل جو ہے ظلمات برا سب نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ.